مرشدی عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی پاک کن قلب مراد از خیال غیر خیش بہر ذات خود شفایم دہز امراض دلی آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ وہ بادشاہ درویش کے پاس جو گیا تھا اور انہوں نے وہ گولی کھلائی تھی اس کو، تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کی طرف سے توجہ ہٹے اور آخرت کی طرف جائے، دل ٹوٹے۔ تو ذکر کرنے والے لوگ آخرت کے مسافر ہیں، تو اللہ اللہ کرنے والے بن کر یہ غریب محل میں بیٹھا ہوا ہے، آسائش آرام کے ساتھ سارے سامان جمع ہیں، کھانا بھی، پینا بھی، رہنا بھی، بستر بھی، گرماہٹ بھی، سردی گرمی بھی، آرام بھی، لیکن چونکہ یہ ذاکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے یہ مسافر ہے، بیٹھا محل میں ہے لیکن ہے غریب۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ تمہارا حساب کا وقت قریب آ گیا، تم ابھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی وہ تو ساعت بے ساعت ہر لمحہ مسافر یعنی غریب ہے، اگرچہ آسائش کے سارے سامان موجود ہیں، خادم بھی موجود ہیں، کھانے پینے پہننے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے کے آرام بھی ہیں، سارے موجود ہیں، جانور بھی ہیں، دودھ کی گائے بھینس بھی ہیں، زمین بھی ہے، مگر جو غریب کہلائے جاتے ہیں یہ ان سے زیادہ غریب ہے۔ اور جس طرح ان غریبوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اس ذکر کرنے والے کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو اللیث فقیہ گزرے ہیں سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا آپ زکوٰۃ ادا کب کرتے ہیں؟ فرمایا میں زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں۔ جس کے پاس لاکھوں ہزاروں روپے کی روزانہ آمدنی ہو اور زکوٰۃ فرض نہ ہو تو عجیب بات ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ ان کا عجیب حال تھا، ہر وقت معیش و آرام کے سامان سب موجود ہیں مگر دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک بڑھیائی آگے کہا حضرت تھوڑا سا گھی چاہیے کٹوری میں، کہیں میں ذرا سا شہد چاہیے مجھے، دوا میں ملانا ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، پھر نوکر سے کہا وہ جو مشک ٹک رہی ہے شہد کی، ان میں سے ایک مشک ان کے گھر پہنچا دو۔ وہ مشکیدہ شہد کا بھرا ہوا لے کے چلا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ میں اتنا کیا کروں گی، مجھے تو ذرا سا چاہیے، ذرا سا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تم مانگ رہی ہو اپنی ضرورت کے بقدر، میں دے رہا ہوں اپنی حیثیت کے بقدر۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، ہماری نیتیں اتنی خراب ہو گئی، اگر کہیں سے کسی کو شہد مل گیا کہنے کہاں سے ہٹا لایا، کہاں سے ہٹا لایا، کتنی نیت خراب ہے۔ یعنی مجھے کیوں نہیں ملا، تجھے کہاں سے مل گیا، یہ حالت ہے۔ ایک دفعہ باغ لینے کے لیے کچھ لوگ آئے، باغ لے لیا، لے کے چلے گئے اور باغ میں رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد آگے کہنے لگے بھائی ٹوٹا نفع کر لو حضرت جی۔ کیوں کہ ہم باغ میں کو ہوا نکل گئی، ہم تو مارے جائیں گے، غریب آدمی ہیں، سوچ رہے تھے ہم کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے مگر باغ میں ہوا نکل گئی، نقصان نظر آ رہا ہے، اس لیے بڑا نقصان سے بچنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں ابھی باغ کو چھوڑ دیں اور ہمیں ٹوٹا نفع ابھی کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اچھا تو فرمایا تمہیں اس میں میرے باغ میں نفع نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ فرمایا کہ نہیں جی۔ تو فرمایا اچھا تو بھائی ٹوٹا نفع کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اپنے گھر جاؤ۔ بس یہ تو بیچارے چوکے چوکے پیچھے وہ کھنس کے اور جان بچا کے اور اپنا بھاگے، کہنے جان بچی بھائی اللہ ذرا شکر، کچھ لینا دینا نہیں پڑا، جان بچی، بھاگے۔ تو حضرت نے پیچھے سے آدمی بھیجا جائیے بلائیے ذرا ان کو۔ اب کہا بھائی حضرت بلا رہے ہیں، گھبرا کے کہنے کچھ، پھر پکڑے گئے، تو لینا دینا ضرور ہی پڑے گا، پکڑے گئے۔ آئے، ہاں بھائی تمہیں ہمارے باغ سے کیا امید تھی، کیا امید لے کے آئے تھے باغ میں کتنے نفع کی؟ ان کا جی کتنے نساجی ہیں، یہ سوچے 200 250 درہم ہمیں حصے میں ہمارے آ جائیں گے، یہ سوچ کے آئے تھے۔ کیسا حاجی ہو؟ اتنے۔ فرمایا اچھا۔ تو خادم سے فرمایا اتنے روپے ان کو دے دو،
اتنے روپے ان کو دے دو، اور پھر فرمایا روپے دے دیے، کہا جاؤ، بیچارے چلے گئے، سوچ بچار میں خوش بھی ہیں اور سوچ میں بھی ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کس ڈنڈ میں دیے، ان سے ہی لینا چاہیے تھا، آپ نے کس جرمانے میں دے دیے؟ تو فرمایا ہمیں شرم آئی کہ ہمارے باغ سے کوئی امید لگا کے آوے اور نا امید ہو کے جائے۔ بولو، آرام میں ہیں اور مزے میں ہیں، آرام میں ہیں اور مزے میں ہیں، تو آرائش کے سارے سامان موجود ہیں، مگر یہ غریب کہلائے جاتے ہیں، زکوٰۃ کبھی فرض ہی نہیں ہونے دی۔ جس طرح ان غریبوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ اس ذاکر کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی مالدار ہے اور اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، ایک آدمی غریب ہے، بالکل مزدوری کرتا ہے، کھاتا ہے، لیکن نمازی ہے، دیندار ہے، مسلمان ہے، تو یہ جو غریب ایمان والا ہے اس امیر ایمان والے سے 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ امیر ایمان والے سے غریب ایمان والا 500 برس پہلے جنت میں جا کر مزے کرے گا۔ انہوں نے دنیا میں مزے اٹھائے مالداروں نے، اور یہ غریب کو کچھ نہیں ملا بیچارے کو، وہاں مزے اڑائیں گے 500 سال تک، جب امیر آدمی جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ سوچیں گے تو غریب ہی مزے لے جائیں، غریب ہی مزے لے جائیں گے، جھونپڑیوں میں رہنے والے، رکشہ چلانے والے، مزدوریاں کرنے والے، یہ تو جنت میں 500 برس پہلے ہم سے، ہم زمیندار بھی ہیں، کارخانے والے بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، کیا ہوگا؟ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرمایا ایک مرتبہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی اس غریب با ایمان کے ساتھ جنت میں پہلے جاؤں، امیر ایمان والوں سے 500 برس پہلے جنت میں جاؤں، تو فرمایا تم بھی ان غریب جیسے ہو جاؤ، ان غریبوں جیسے ہو جاؤ۔ غریب کو اگر کوئی گالی دے دے، پلٹ کے گالی دیتا ہے؟ کوئی اگر مار دے تو اسے کوئی گالی، کچھ برا بھلا کہہ دے تو اس کا جواب دیتا ہے؟ صبر کر کے گھر آئے۔ تو فرمایا ایسے ہو جاؤ۔ چلے جا رہے ہیں، پیچھے سے آ کے کسی نے ایک مکہ مارا، آپ نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا، تو مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے چل دیے، آگے کو چل دیے۔ چلتے چلتے کسی نے کہا اس نے تمہارا مکہ کیوں مارا؟ پتہ نہیں کیوں مارا، اس کا جی چاہا ہوگا، اس کا جی چاہا ہوگا، اس کا جی خوش ہو گیا، بس، اور کیا بات ہے۔ رائے سوال اس نے کیوں مارا؟ بغیر اس کی مرضی کے ہوا نہیں، بغیر اس کی مرضی کے ہوا نہیں، اور جب اس کی مرضی سے ہوا تو میں نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ملا رکھا ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ بولو، غریب ہے یہی ہے؟ وہ غریب تو چاہے بڑبڑائے آگے جا کے، لیکن یہ اللہ والا مالدار غریب، جو مالدار ہوتے ہوئے غریب ہے، یہ نہیں بڑبڑاتے، تو اللہ کے سب۔ دلی میں ایک بزرگ تھے، شاہ ولی اللہ صاحب مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً، ان کے پاس ایک آدمی پہنچا، جا کے کہا حضرت میں نے یہ سنا ہے بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ضرورت ہے، ان دیکھا داکھی کے اپنا کام کرو، اپنا رنگ بناؤ۔ میں نے کہا نہیں حضرت جی چاہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، بس ایک دن موقع لگ گیا تو آپ نے فرمایا اے تو کہہ رہا تھا اس دن سوال کر رہا تھا، آج تیرے جواب کا موقع آ گیا، فلاں جگہ چلا جا مسجد میں، اور وہاں 3 بزرگ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، تینوں کے جا کے کمر میں ایک ایک مار، تجھے رنگ کا پتہ چل جائے۔ فرمایا بہت اچھا جی۔ خیر گیا، جا کے دیکھا ایک ادھر ایک بیچ میں ایک ادھر، 3 آدمی اللہ اللہ کر رہے ہیں رات کو۔ گئے اور جا کے انہوں نے جو ادھر بیٹھا تھا اس کی کمر میں ایک مارا۔ جب اس کی کمر میں اس نے مارا تو وہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اس کی کمر میں ایک مارا، اور مار کے اپنا پہ بیٹھ گیا، اللہ اللہ کرنے لگے، کچھ نہیں کہا۔ یہ بیچارہ چپ ہو گیا، دیکھا ہی نہیں۔ خیر آگے کو بڑا ہمت کر کے دیکھنا جو تھا، آگے کو بڑا، بیچ والے کے جا کے کمر میں ایک مارا، تو انہوں نے آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوا کیا ہے، کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، کچھ مطلب نہیں، لگا کمر میں اور اپنا دھن میں دھن لگے ہوئے ہیں۔ دیکھا عجیب آدمی ہے، تو آنکھ بھی نہیں کھولی۔ تیسرے بزرگ کے پاس پہنچا اور جا کے ان کے بھی کمر میں ایک مارا، وہ ایک دم سے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پکڑ کے اس کا بھینچنا شروع کر دیا۔
بھائی آپ کے درد ہو گیا ہوگا، آپ کا ہاتھ دکھ گیا ہوگا، لاؤ پہ ہاتھ دبا دوں، اور اب مجھے معاف کر دیو، آپ کو تکلیف پہنچی میرے سے۔ وہ پیچھے وہ ہاتھ کھینچ رہا ہے کہ تکلیف تو میں نے پہنچائی، معافی یہ خود مانگ رہے ہیں۔ خیر وہاں سے رخصت ہو کر آیا، آگے کہا حضرت سے، کہا حضرت دیکھ لیا میں نے تین بزرگوں کے تین رنگ۔ کیا دیکھے؟ فرمایا پہلے کے جو مارا انہوں نے اٹھ کر میرے بھی ایک مارا اور بیٹھ گئے، کچھ نہیں بولے۔ فرمایا اچھا تم نے کچھ کہا تھا؟ کہ نہیں۔ تو جیسے تم نے مارا تھا ایسے ہی انہوں نے مارا؟ کہ ہاں ایسے ہی انہوں نے مارا۔ تو فرمایا یہ ہیں شریعت کے اوپر، یہ کیا ہیں؟ شریعت کے اوپر ہیں، شریعت پر چل رہے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم بدلہ لینا ہی چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا ہے، مثلھا، اس کے مثل۔ تو تم نے کچھ نہیں کہا تھا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، تم نے ایک مارا تھا، اس نے بھی ایک مارا، اپنا بدلہ لے لیا، اپنا دل کو فارغ کر کے پھر اپنا اللہ اللہ میں لگ گئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر بدلہ نہ لیں تو دل پریشان رہتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں، تو بدلہ لے لو، بدلہ لے کے چھٹی۔ لیکن یہ نہیں کہ اس نے ایک مارا تم 10 مار کے سانس لو، یہ تو ظالم ہو گئے۔ تو فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر تم معاف کر دو اور صلح کر لو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہے، اس کا ثواب ہم دیں گے۔ اگر تم صبر کر لو اور معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، بچے تو بچے ہی ہوں، بس اٹھا کے ایک ڈھیلا جاتے جاتے کہ ان کے مار دیا، ان بزرگ کے مار دیا۔ انہوں نے جو دیکھا جو مڑ کے تو بچہ ہے ادھر، اللہ کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر، اللہ کرنے کی برکت سے اللہ والوں کی نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے۔ میں چل رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کھا رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں سودا لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں سودا بیچ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کس طرح تول رہا ہے؟ دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ، اللہ کے ذکر کی برکت ہوتی ہے۔ تو ان کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف، ادھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظر گئی تو دیکھا اللہ تعالیٰ کی قدرت جلال میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت جلال میں۔ فوراً خادم سے فرمایا اس بچے کے ادھر جا کے ایک مار دو کمر میں، اس بچے کو جا کے ایک کمر میں جلدی سے مار دو۔ اب وہ جو ساتھ میں تھا خادم وہ ذرا سا جھٹکا جھجکا، اتنے میں وہ بچہ نیچے گرا اور تڑپ کے مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کے جا کے مار دیتے اس کی جان بچ جاتی، کیونکہ بدلہ لے لیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے، تم نے بدلہ نہیں لیا، ہم نے صبر کیا تو اس پر عذاب خدا کی طرف سے پڑ گیا کہ اس نے ہمارے ولی کے ہمارا معاملہ اللہ سے دوسرا ہے۔ بولو یہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق جڑا تو دل ٹوٹنے کی وجہ سے جڑا، ویسے جڑ گیا۔ تو یہ فرمایا یہ شریعت پر ہے۔ دوسرے بزرگ کے جا کے جو کمر میں مارا تو انہوں نے آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا یہ طریقت پر ہیں، یہ طریقت پر ہیں۔ کیا طریقت ہے؟ کہ جو کچھ ہوتا ہے عالم میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ جو میرے مارا ہے اس نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے یہ ہرگز نہ لگتا۔ تو جو میرا معبود کر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو میں کیوں دیکھوں کہ نہ مارا کیوں مارا، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہ جانے اور وہ جانے، ہے نا، وہ جانے اور وہ جانے۔ بولو کچھ درجے میں فرق ہوا دونوں کے نہیں؟ شریعت اور طریقت پر کوئی فرق ہوا نہیں ہوا؟ ہم تو ابھی شریعت پر بھی آنے کو تیار نہیں، جتنا کہا اتنا بدلہ لے لیں یا سب معاف کر دیں، ہم تو ابھی شریعت پر بھی نہیں آئے، طریقت تو رہی دور۔ ہائے ہائے، تیسرے بزرگ کے جا کے مارا، انہوں نے اٹھ کے ہاتھ پکڑ کے بھینچنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں، یہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، یہ ہے نا حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف ہی نہیں کرتے تھے، بدلہ بھی نہیں لیتے تھے اور معاف بھی کر دیتے تھے، لیکن اوپر سے اور احسان بھی کرتے تھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اخلاق۔ تو فرمایا یہ حقیقت تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ تین بزرگ، تینوں کا تین رنگ ہیں، تو بزرگ درجے تو الگ الگ ہیں،
تشریعت اور طریقت اور حقیقت پر ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھانا تھا اس سے ان بزرگوں کے دل کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر میں اس سے بدلہ نہ لوں تو میرا ذکر ادھورا رہ جائے گا، میرے دماغ میں یہ آتی رہے گی اس نے کیوں مارا، اس نے کیوں مارا، میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا، بس بس آنے شروع ہو جائیں گے، میری اللہ کرکری ہو جائے گی، اس لیے اٹھ کے ایک مارا پہلے ایک چھٹی پائی، اپنا ہو گئی جھنجھٹ ختم ہو گیا، دل فارغ ہو گیا نہیں ہو گیا، تو دل فارغ کر لیا انہوں نے، لیکن رہے شریعت کے اوپر، اگر دو مارتے یا کچھ کہہ دیتے، میں کیوں مارا تھا کم بخت، اتنا بھی کہہ دیتے تو زیادتی اب ان کی ہو جاتی، اور جب زیادتی ہو جاتی تو یہ ظالم ہوتے۔ انہ لا یحب الظالمون، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، جو زیادتی کریں وہ ظالم ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، اگر تم مجھ کو پانا چاہتے ہو تو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں، وہاں جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر تم مجھ کو پانا چاہتے ہو تو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں، وہاں جاؤ۔ اب تو نفس ہمارے ایک ایک کونٹل کے ہو رہے ہیں، دل مردہ ہو رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ دل تو زندہ ہو، ایک کونٹل کا ہو، اور نفس ہمارا سکڑا ہوا ہو، ہے نا، سکڑا ہوا ہو، گرا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو دل کے شیر ہونے چاہیے، نفس کے مردہ ہونے چاہیے۔ اور ہو رہا الٹا کہ نفس تو ہمارے اتنے موٹے موٹے ہو رہے ہیں اور دل ہمارے مردہ، دل ہمارے مردہ ہو رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ کچھ بات نہیں آئی؟ نفس مردہ اور دل زندہ، تو کیا فرما، اگر تم مجھ کو پانا چاہتے ہو تو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں، وہاں جاؤ۔ ایک بزرگ کے پاس جو رہتے تھے خانقاہ میں، اللہ اللہ کرتے تھے، ایک دن حضرت نے سب کے سب بیٹھے تھے، یوں فرمایا، بھائی کھیر کو جی چاہ رہا ہے، کھیر کو جی چاہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ فرماؤ تو گھر سے بنا کے لے آویں، ہم سب تیار ہیں، یا آپ فرماؤ تو یہیں بنائیں۔ نہیں کہا یہیں بناؤ، یہیں بناؤ۔ اس کے لیے دو عالم مقرر ہوئے، دو عالم مقرر ہوئے جو شریعت کے مطابق خرید و فروخت کریں، شریعت کے مطابق خرید و فروخت کریں۔ یہ گوشت کیا بھاؤ ہے؟ کہنے لگے 200 روپے کلو۔ اچھا یہاں سے بنا دو، اب وہاں سے بنا رہا ہے، اس نے بنا کے کچھ ہڈی جھونک دی، کچھ وہ شیٹلے جھونک دیے، انہوں نے کہا بھائی یہ ہٹاؤ، ہمیں تو یہاں سے گوشت کا اچھا گوشت دو، اچھا گوشت بنا لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جب سب کچھ دے گیا صحیح ہے، ہاں اب تولا، تولنے کے بعد پورا تول کے تمہارے حوالے کر دیا، اب آپ دیکھ کر کے رٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کر کے بھائی یہ ہڈی دوسری دے دے، ہے نا، اور تھوڑی سی چکنائی بھی رکھ دے۔ جب چکنائی بھی کر لو بھائی، چکنائی بھی لے لو، بچا کے ایک دو ہڈی بوٹی بدل لی اور چکنائی بھی رکھوا لی، یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ اب جب تم نے ہڈی بدلوائی، بوٹی بدلوائی، چربی ڈلوائی، اب تم اس کو دوبارہ تلواؤ، کیا خبر ہے اس کا مال زیادہ آ گیا ہو تمہاری طرف، یا ہو سکتا ہے تمہارا اس کی طرف رہ گیا ہو، دوبارہ تلواؤ۔ تولنے سے پہلے الٹ پلٹ کرتے، اب کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ماحول کو بگاڑ رہے ہو، بازار کے لین دین کو بگاڑ رہے ہو۔ وہ دکاندار جان جائے گا یہ جو ملا جی آیا کرتا ہے سودا لینے، گوشت لینے، یہ آگے چکلس بازی کیا کرے، اس نے پہلے ہی گوشت بچا لیا، اور بعد میں جب اس نے کہا لو جی ایک بوٹی اور لے لو کیا فرق پڑو، تو پہلے ہی کاٹ لیا تھا، اس نے کم تول کے دیا تھا، اسے خوش کر رہا ہے، تو اس نے بازار کا ماحول بگاڑا ہے۔ کیوں کہا تم نے بھائی دوبارہ تول کے دو، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، تمہارا نقصان ہو یا میرا نقصان۔ تو شریعت کہتی ہے ناجائز ہے۔ اس لیے ان بزرگ کے یہاں مشورے میں دو عالم طے ہوئے جو دودھ چاول وغیرہ سامان شریعت کے مطابق لین دین جو ہوتا ہے اس خرید کر لائیں۔ اور پکانے والے بھی دو تیار ہوئے، اب وہ پکا رہے ہیں، کھیر پک رہی ہے، کھدا لگ رہا ہے، وہ کھیر میں ابال آ گیا، دودھ میں ابال آ گیا، وہ کنوں سے باہر نکل جائے، جب باہر کچھ بہہ گیا انہوں نے اس پہ سے یوں اٹھا کے چاٹ لی، جب نیچے بہہ گیا تھا اسے سب کو چاٹ کے صاف دونوں نے کر دیا، ہنڈیا کو صاف کر دی، کھیر تیار ہو گئی، حضرت کے سامنے پیش کر دی گئی۔ جب حضرت نے کھیر کھائی تو فرمایا، کھاتے فرمایا چوری کی بو آ رہی ہے،
چوری کی بو آ رہی ہے، انہیں کیا پتہ، اور وہاں تھا کون سوائے ان دو کے جو خبر دیتا۔ حضرت نے فرمایا وہ کھیر کھائے، فرمایا چوری کی بو آ رہی ہے۔ حضرت چوری تو کوئی کسی نے کی نہیں، نہ کوئی آیا، ہم نے بھی اس میں سے نہیں چرائی، نہ رکھی، ساری کی ساری آپ کے سامنے لا کر رکھ دی۔ فرمایا میں کیا کروں جب میری ناک ہی مجھے پریشان کر رہی ہے، چوری کی بو آ رہی ہے۔ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، غور کرو اپنے حال احوال پر۔ غور کرنے کے بعد انہوں نے اشاروں میں کہا وہی معاملہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا حضرت ایک بات تو ہوئی تھی، ہنڈیا ابل گئی تھی، جب ابل کے نیچے دودھ آ گیا تو ہم نے اس کو سارا چاٹ لیا، چاٹ کے کھایا۔ فرمایا ہاں یہی تو چوری ہے، یہی تو چوری ہے۔ اس کو جو نکلا تھا ابل گیا تھا، ابلنا نہیں چاہیے تھا جب تمہاری نگرانی تھی، ابلا کیوں؟ تمہارے لاپرواہی برتی، اور جب وہ ابل گیا تو اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھنا چاہیے تھا، تمہیں کھانے چاٹنے کی کیا اجازت تھی؟ میرا مال اور تم اس کو پکا رہے ہو، تمہیں کیا حق تھا تصرف کرنے کا، دخل دینے کا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی۔ دیکھو بھائی، جو جی مایا وہ کر لیا نا، انہوں نے چاٹ لیا، تو جی کے بندے ہوئے۔ اگر اس کو نہ چاٹتے اور سوچتے کہ حضرت کا مال ہے، ہمیں چاٹنے کی کیا اجازت ہے، تو پھر اللہ کے بندے ہوتے نہ ہوتے؟ تو اس بندگی کو سیکھنے تم یہاں آئے ہو، اس لیے سزا دی جائے گی۔ کیوں کیا ایسی حرکت؟ کیوں ایسی حرکت کیا؟ کہ معلوم ہے کہ کھیر کے پکانے میں کتنا انتظام کیا جا رہا ہے، خریدنے والے عالم، پکانے والے عالم۔ تو آپ نے فرمایا اچھا غلطی ہو گئی تو اس کی سزا نہیں، بس کہہ دیا غلطی ہو گئی، سزا اس کی کیا ہے؟ فرمایا حضرت جو آپ تجویز فرمائیں ہمیں منظور ہے۔ بولو بھائی، اللہ والا بننا ہے نہیں؟ بننا ہے تو اپنی خودی کو مٹانا ہوگا، توڑنا ہوگا، اور اگر خودی نہیں ٹوٹتی تو پھر جاؤ، کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ خودی نہیں ٹوٹتی تو خدا بھی نہیں ملتا، اور خدا کو پانا ہے تو پھر خودی کو مٹانا ہو۔ فرمایا وہاں دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ دونوں۔ پہلے زمانے کی دھوپ تو بڑی چلچلاتی تھی، اب تو دھوپ کچھ بھی نہیں، گرمی بھی نہیں ہوتی۔ بچپن میں ہم نے دیکھا 10 ساڑھے 10 11 بجے ایسی لوہیں چلا کرتی تھی، خاک اڑا کرتی تھی کہ ہمارے دادی جو کہا کرتی تھی اندر گھس جاؤ گھر میں، دیکھو کیسی لو چل رہی ہے، اس میں وہ بھوتنی جو بال پھلا کے چل لیں نہیں باہر نکل، لو سے بچانے کے لیے باہر میں بھوتنیاں پھریں، یہاں نہ پھرو اس میں، اندر تو اندر۔ دروازوں میں وہ یہ چادر ڈالتے تھے لو کی وجہ سے بھگو کر کے، تاکہ ہوا اندر ٹھنڈی آوے، کولر تھوڑا ہی تھے، اتنی سخت لو پڑتی تھی۔ لوگ جاتے تھے ظہر کی نماز پڑھ کے جنگل میں کہیں تو گنٹھی پیاز جیب میں بغل میں رکھ کے جاتے تھے، ستو پی کے جاتے تھے، لو کا اثر نہ ہو، سر پہ کپڑا بھگو کے ڈالتے۔ ایسی گرمیاں دیکھی ہم نے بچپن میں۔ تو فرمایا وہاں کھڑے ہو جاؤ دھوپ میں۔ اب دونوں جا کے دھوپ میں کھڑے ہو۔ اتنے لوگوں میں اگر ایک آدمی کو جو کہا جائے وہاں ننگے سر کھڑے ہو جاؤ، کپڑا کرتا اتار دو، تو کھڑا ہوتے ہوئے حماقت مانے گا نہیں مانے گا؟ اگر حماقت مانے گا تو خدا نہیں پا سکتا، اس نے ابھی نفس کو توڑا ہی نہیں، ٹوٹتا ہی نہیں اس کا نفس۔ تو جا کے دونوں کھڑے ہو گئے، دونوں عالم ہیں اور کھڑے ہو گئے، پسینے تر بتر، پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ جب دیکھا پسینہ بہنے لگا، آپ نے دونوں کے پیروں کے نیچے ایک ایک تشت رکھوا دیا، ان میں کھڑے ہو۔ اب تشت بھی گرم، اوپر سے پانی، پسینے ٹپ 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 پڑ رہا ہے۔ آپ کبھی کبھی ان کے چہروں پہ نظر ڈال لیتے ہیں، آپریشن ہوا یا نہیں ہوا، علاج ہوا نہیں ہوا، اس سزا کا اثر دل پر پہنچا کہ نہیں پہنچا، بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے، آگے دوسروں کو سمجھانے کے قابل حضرت جی ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی بغیر ٹکٹ کے حضرت جی بن بیٹھے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ صلاحیت کبھی کبھی نگاہ ڈالتے رہتے ہیں، جب نگاہ میں آ گئی بات تو فرمایا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ گئے، آ گئے، گردن ٹوٹی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی، آ گئے، غلطی ہوئی ہم سے، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بلایا اس کو جراح کو، اور بلا کے فرمایا اس دونوں پانی کو ایک جگہ کر کے وزن کرو، کتنا پانی ہے، کتنا پسینہ ہے۔ تو انہوں نے تولا، اس کا کہا اتنا وزن ہے، تو فرمایا اتنا ہی خون ہماری پنڈلیوں سے نکالو، اتنا ہی خون ہماری پنڈلیوں سے نکالو، اور دونوں کو ملا کر زمین میں دفن کر دو۔
ان دونوں عالموں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو کچھ کیا ہے ہماری اصلاح کے واسطے کیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو تکلیف ہو، ہمارا تو بھلا اسی میں تھا جو آپ نے کیا ہے، ہم نہیں چاہتے آپ کو تکلیف دینا، آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جہاں دوست پسینہ بہائیں شیخ خون نہ بہائے۔ وہ دوستی کیا ہوا جو دوست کو فائدہ نہ پہنچائے؟ تم نے پسینہ بہائے، میں خون بہانے کو تمہارے ساتھ تیار ہوں۔ بولو کتنا جی خوش ہو رہا ہے، کتنی دعا دل سے نکل رہی ہے، قربانی دینے کو تو کوئی تیار ہے نہیں۔ اور آگے کہا حضرت جی خاص وقت میں یاد رکھیو، خاص وقت میں، بس خاص میں اپنا یاد رکھیں گے تو تیرا رکھیں گے یاد، پہلے تو خاص بن جا۔ خاص تو ہے نہیں، دکھ تو دیتا ہے، کہنا مانتا نہیں، خاص کہاں سے ہوئے؟ جب خاص نہیں ہوئے تو خاص وقت میں تجھے یاد رکھیں گے یا اپنے کو رکھیں گے؟ یا وہ یاد آئے گا جو خاص ہے۔ اللہ، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنایا تو یوں فرمایا جوش میں، یوں کہتے ہیں لوگ آج شیخ نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، فرمایا آج اگر کوئی پسینہ بہانے والا ہو تو شیخ خون بہانے کو تیار ہے۔ یہ فرمایا تھا حضرت نے، اور باقی صحیح فرمایا، حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ والوں کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو بھروسہ بھی تو ہوتا ہے نا، جس سے تعلق ہو اور محبت بھی ہو تو بھروسہ ہوگا نا اس پہ، اور جس پہ جتنا بھروسہ ہوگا اتنا ہی وعدہ کر سکتا ہے۔ تعلق پورا ہے نہیں، بھروسہ کرو تو وہ نہ کر دے ہاں کر دے، کیا بھائی دیکھوں گا جا کر کے دیکھوں گا، ہاں بھائی دعا کروں گا، دعا کرنے میں کیا ٹوٹا ہے؟ کامیابی ہو گئی، ہم نے دعا کری تھی نا، اور جب کامیابی نہ ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ کیا بتاؤں بھائی اللہ کا حکم ہے نا، ہے نا، یہ بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، دوست کو دوست پر بھروسہ نہیں ہے، کیسے کام چلے گا؟ تو کیا فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، تو جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اگر تم مجھ کو پانا چاہتے ہو تو جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں، وہاں جاؤ۔ بیمار آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا نہیں، اور جس کو یوں کہہ دو کینسر ہو گیا یا ڈینگو ہو گیا، اس کا دل کیا ہوا، کتنا ٹوٹ رہا ہوگا؟ اگر کوئی حال بھی پوچھے گا تو رو کے بتاوے گا، یوں ٹوٹ رہا ہے بالکل دل۔ تو یوں فرمایا اللہ تعالیٰ، یوں کہتے ہیں میں اس کی پٹی پر ہوتا ہوں، اگر تم وہاں جاتے مجھے وہیں پاتے۔ اس لیے بیمار کے پاس جا کے دعا بھی کرا لیا کرو کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سمجھے زندو؟ تندرستو سمجھے، جو بیمار ہے تم تندرست ہو، سمجھو کہ اللہ اس کے پاس ہے، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے، اگر یہ دعا کرے گا تو تمہارے حق میں نفع دینے والی ہوگی۔ اور وہ کون ہیں ٹوٹے ہوئے دل؟ وہ ہیں اللہ اللہ کرنے والے، وہ ہیں سالکین، اللہ کے راستے کو طے کرنے والے۔ جانچیں کہ ہمارا دل اس طرح ذکر کر کے ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں ٹوٹا ہوا، پرکھو، کسوٹی پر پرکھو۔ یہ کسوٹی ہے کہ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں، وہی اچھل کود ہے، وہی تیزی ہے یا نہیں۔ ذرا سے کوئی بات کہہ دے برداشت ہی نہیں۔ خیال فرمائیے گا کہ حق تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو ذاکرین اگرچہ بظاہر چاہے وہ غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے کیوں نہ ہو کہ ابدال سے اوپر درجہ ہوتا ہے غوث کا، اور اگر کسی ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے تو غوث ہی مقرر کرتا ہے اس ابدال کی جگہ دوسرے ابدال کو، من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہ مقام ہوتا ہے۔ تو اگرچہ وہ غوث پاک کی طرح کیوں نہ ہو کہ وہ روزانہ مرغ پلاؤ کھایا کرتے تھے، غوث پاک ہیں غوث، ابدالوں سے اوپر درجہ، لیکن کھاتے کیا تھے؟ روزانہ مرغ پلاؤ، مرغ کی بریانی روزانہ کھاتے تھے۔ یہ فارم کے مرغے نہیں تھے، آلو ہے نا، یہ آلو نہیں تھے پہلے کہ ان کی بریانی کھاتے ہیں، اب تو لوگ اس کے کھاتے کھاتے ہی اکتا گئے، جہاں جاؤ وہی مہمان دار جاؤ لاؤ مرغے کا گول، اور جی گھبرا گیا اس کا، وہ تو وہاں بھی نہیں چھوڑ کے آیا تھا، یہاں بھی آ کے مصیبت گلے پڑ گئی۔ لیکن کیا تھا؟ مرغ بریانی روزانہ کھایا کرتے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔
اچھا کھانا پہننا درویشی کے خلاف نہیں، اچھا کھانا پہننا درویشی کے خلاف نہیں۔ مشہور ہے کہ درویشوں میں جتنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے سے اچھا کھایا ہے اور اچھے سے اچھا پہنا ہے، ایسا شاید ہی کسی نے کھایا پہنا ہو۔ بزرگوں میں سبھی طرح کے ہوئے، مشہور ہے روزانہ مرغ پلاؤ کھاتے تھے۔ غوث پاک کو کوئی نہیں کہے گا کہ مرغ پلاؤ کیوں کھاتے تھے اللہ والے ہو کے، ڈر لگے گا نا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے ہم کچھ زبان ہلا دیں تو ہمارا تختہ ہی پلٹ ہو جائے، ہمارا گھر میں آگ لگ جائے غوث پاک کی شان میں اور غوث پاک ناراض ہو جائے۔ اور اگر کوئی بیچارہ درویش ہے مگر غوث پاک کی طرح سے خیال میں نہیں آ رہا ہے، اگر وہ مرغ پلاؤ روز کھائے تو 10 اعتراض ہیں اس کے اوپر۔ تو کیوں جل رہا ہے؟ تجھ سے لیا تھا، تجھ سے مانگا تھا۔ اس درویش سے بھی حسد ہو گیا، اوہو یہ روز مرغ پلاؤ کھائیں، ان کے یہاں تو روز مرغی جائے پکنے کے لیے، تو اس بیچارے درویش سے حسد ہو گیا کہ اچھا پہننے لگے ہیں، دیکھو یہ درویش ایسا پہنتے ہیں، یہ اللہ والے ایسا پہنتے ہیں، پیوند لگا بھی نہیں پہنتے، یہ درویش ہیں یہ اللہ والے ہیں، حالانکہ اسے کچھ خبر نہیں کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں۔ مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہی رنگ تھا، اچھا کھانا اچھا پہننا۔ بڑے بڑے نوابوں کو ایسا لباس نصیب نہ تھا جیسا حضرت گنگوہی پہنا کرتے تھے۔ جوتے سچا کامدار، جس میں سونا چاندی کا کام ہوا ہوتا تھا، ایسے سچے کامدار سچے موتیوں کے جوتے حضرت گنگوہی پہنا کرتے تھے۔ اب باہر نکلے پڑے ہیں خانقاہ میں، آپ اندر ہیں، کسی آدمی نے کہا آ کے جوتے نکال لیں، ایک نے ایک کو کہا بھائی جوتے سنبھال کے رکھیے چوری ہو جائیں یہاں۔ وہ کان میں پڑ گئی اندر حضرت کے۔ فرمایا کیا کہہ رہے تھے بھائی، کیا ہوا؟ کہا نہیں حضرت کچھ نہیں، کہیں کہہ تو رہے تھے، کیا یوں کہتے کہ جوتے سنبھال کے رکھیو، ایک طرف کہیں حفاظت سے، یہاں جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ اچھا جوتے چوری ہو جاتے ہیں ہماری خانقاہ میں؟ جی ہاں، ہمارے تو کوئی اٹھاتا نہیں، تمہارے جوتے زیادہ قیمتی ہیں ہمارے۔ ایک بولا اجی تمہیں تو حضرت جی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہوگا، ہمیں نہیں بخشتا ہمیں نہیں بخشتا وہ چور جو آوے جس کے اچھے جوتے دیکھ کے کر جا کام، تمہارے نہیں تو حضرت جی سمجھ کے چھوڑ۔ حضرت نے فرمایا اچھا آج سے اعلان کر دو، جو جوتا نکالے یوں کہہ دیا کرے اٹھانے والے کے لیے حلال ہے، اٹھانے والے کے لیے حلال ہے۔ دیکھو اللہ والوں کا رنگ، اٹھانے والے کے لیے حلال ہے، یوں کہہ کے جوتے نکال دیا کرو۔ اب اٹھنے جوتے بند ہو گئے، چوری بند ہو گئی۔ فرمایا حضرت جب سے یہ اعلان کیا ہے اس وقت سے لوگ جوتا نکالتے ہیں لیکن کوئی چوری ہونی بند ہو گئی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ کیا بھید ہے؟ فرمایا چور آتا ہے حرام کی تلاش میں اور تم نے کر دیا اس کے لیے حلال، تو حلال کیوں اٹھاوے گا؟ دیکھا چور کو بھی باندھ لیا بغیر تعویذ کے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ، یہ تھا ان کا لباس اور ان کی شان عجیب تھی۔ حضرت گنگوہی بڑے بڑے نواب بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے حضرت کے یہاں، جب کھانے کا وقت ہوتا چھڑی اٹھائی اپنا کھانا کھانے کے لیے اٹھ کے گھر چلے گئے، بیٹھے رہو جو بیٹھے ہیں، کوئی مطلب نہیں، کسی کی طرف دھیان ہی نہیں۔ افغانستان کے گورنر نے 1,00,000 روپے اس زمانے میں ہدیے میں بھیجے، حضرت گنگوہی کو مرید تھا، 1,00,000 روپے ہدیے میں بھیجے، کتنے اس زمانے میں؟ ہاں، تو حضرت نے جواب میں لکھا، فرمایا آپ نے جو محبت کا تحفہ بھیجا ہے میرے سر آنکھوں پر، مگر لینے سے مجبور ہوں، اس لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، حفاظت نہیں کر سکتا، حفاظت میرے بس کی نہیں رہی، اس لیے ایسی رقم کو میں حفاظت جب نہیں رکھ سکتا اس لیے میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا واپس کرتا ہوں۔ لینا نہیں تھا تو واپس کس انداز سے کیا؟ جس انداز میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی رقم کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانے تھے ان حضرات کے۔ یہ تھا اگر کوئی بیچارہ درویش ہو مگر غوث پاک کی طرح سے خیال میں نہیں آ رہا ہے اور وہ مرغ پلاؤ روز کھائے تو 10 اعتراض ہیں۔ کار میں بیٹھا چلا جائے 10 اعتراض ہیں۔ اس کے اوپر تو کیوں جل رہا ہے؟ تو نے کچھ دیا تھا؟ تجھ سے کبھی مانگا تھا؟ اس کو تو اس اللہ والے سے بھی حسد ہو گئے۔ دیکھو یہ درویش ایسا پہنتے ہیں، یہ درویش ہیں اللہ والے ہیں، حالانکہ اسے کچھ خبر نہیں اللہ والا کسے کہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی کے مخالف نے ان کے پیر کو شکایت لکھی،
حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مکے میں لکھا، حضرت آپ کے یہ دو مرید ہیں، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید گنگوہی۔ مولانا رشید صاحب جتنے شاندار پہنتے ہیں لباس، ایسا عالموں کو، اللہ والوں کو تو نہیں پہننا چاہیے۔ اور مولانا قاسم صاحب دیوبند ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی بیچارہ عام آدمی ہو، درویش ہو، وہ اللہ والوں کی شکل معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، فرمایا کہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دیوبند والے اللہ کو چاہتے ہیں، سننا، دیوبند والے اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، اور گنگو والوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہو گیا فرق؟ کیا فرق ہوا؟ کیا سمجھے؟ یعنی دیوبند والے اللہ کے عاشق ہیں، اللہ ان کا محبوب ہے، اور گنگو والے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ عاشق۔ تو محبوب کو جیسے چاہے پہنائے، جیسے چاہے کھلائے، دونوں میں فرق کر دیا نہیں شیخ نے؟ فرما دونوں کے حالات سے معلوم ہو گیا کہ دیوبند والوں کو اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے، تو جو عاشق ہوگا وہ یوں ہی رہے گا نہیں اجڑا کھچٹا، ایسی حالت تھی، گاڑے کا کرتا، گاڑے کا تہبند، گاڑے کی ٹوپی ایسی، اور کے ساتھ جیسے مولانا قاضی، اتنا بڑا علم کا سمندر، اس طرح سے رہتے۔ راستے میں چلے جا رہے ہیں کہ کوئی جلا جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا جلا دکھے، مولوی تو کیا سمجھتا ہوں، جلا سمجھا۔ اس نے کہا، وہ جلائے نے ان سے، ارے بھائی کیا بھاؤ رہا آج سود کا منڈی میں؟ منڈی میں سود کا کیا بھاؤ رہا؟ تو حضرت کو کیونکہ دل ٹوٹا ہوا تھا اللہ اللہ کرنے کی برکت سے، یوں نہیں کہا میں جلا ہوں یا میں منڈی سود کا کام کروں، ذرا بھی کچھ نہیں۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا بھائی آج میرا منڈی جانا نہیں ہوا۔ بولو اللہ کا اثر آیا نہیں؟ اللہ اللہ کا۔ ہماری تسبیح ایسی ہیں کہ زبان پر ہے، یہاں آنے ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ والے، اللہ تعالیٰ دیوبند والے اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے رنگ بنائے پھرتے ہیں، کس رنگ میں، کبھی اس رنگ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور گنگو والوں کو اللہ چاہتا ہے، تو جسے اللہ چاہتا ہو جیسے چاہے گا کھلائے گا، جیسے چاہے گا پہنائے گا۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا سب میں؟ ہر گلے را رنگ بوئے دیگر است۔ اب کوئی کہنے جیسے گلاب کی خوشبو اور گلاب کا رنگ ہے، ایسے دوسرے پھولوں کا کیوں نہیں؟ ابے بے وقوف، تو ایک باپ ماں کی دو تم اولاد ہو، تمہاری شکل و صورت الگ الگ ہے، تمہارا مزاج الگ الگ ہے نا؟ تو جب علم نہیں، سمجھتے نہیں، تو حقیقت تک کیسے پہنچو گے؟ لیکن غوث پاک کو نہیں کہہ سکتا، اپنے مسجد کے امام کو تو کہہ دے گا آدمی، امام صاحب بڑے سوٹ بوٹ میں رہے بھائی، ہر وقت پرہیز نہیں چھوٹتا۔ دیکھا آپ نے؟ اور کبھی یوں نہیں کیا اسے لا عید بقرعید کو 1000 2000 دے دیا ہو، ہے نا؟ جب ہے یہ حال، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن لوگ جو چاہتے ہیں وہ کپڑے دیتے ہیں، حضرت یہ پہنو، سلوا کے، میں سلوا کے بھی لایا ہوں، ان کو پہن کر جمعہ پڑھائیو، ایسے بھی تو ہیں جو اچھا جوڑا بنا کے لا کے دیتے ہیں کہ اسے پہن کر آپ عید کی نماز پڑھائیو۔ ایک دفعہ میں نے موقع تھا نہیں، پرانے کپڑے، بہت دن کی بات ہو گئی، تو میں نے دھو دھا کر ان کو سب کو رکھ لیا اور پرہیز کر کے ان پہ کہ عید کو یہ پہنوں گا۔ تو میں انہیں کمر بند ڈال کے ٹانگ کے کمرے میں چلا گیا نہانے کے لیے۔ نہا کے جب آیا تو ایک آدمی کھڑا یہیں کا حسین پور کا، اور وہ کمر بند اس نئے پاجامے میں ڈال دیا، اور کہنے لگے جی یہ پہنو گے تم؟ میں نے کہا ہاں یہ پہنوں گا۔ کہنے لگے یہ پہنو جو میں لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے میرے بالکل ناپ کے ہیں، جہاں میرے سلتے کپڑے وہیں سلوا کے لایا، یہ میرے بالکل ناپ کے ہیں۔ تو اب اس نے، میں نے تو سوچا تھا کہ یہ پرانے کپڑے ہیں، یہ نہیں پہن کے عید کی نماز پڑھا دیں گے، کون سا کوئی عیدگاہ میں سے نکال دے گا، ہیں؟ کہاں سے لاؤیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ اس کی مرضی، وہ نیا پہنا یا پرانا پہنا، اس کی مرضی چلی، ہماری تو نہیں چلی۔ اب میں نے نئے کپڑے پہن لیے تو چلا گیا۔ جب میں نے نئے کپڑے پہن لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے شکرانے کے طور پر کہ یا اللہ تیری شان، کہیں سے کہیں تک بھی گمان نہیں تھا، پرانے کپڑے دھو کر کے رکھے تھے اور پہننے کی تیاری تھی، مگر تو نے چاہا تو نئے کپڑے پہنا۔ سمجھ میں آیا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں کہہ سکتا، ڈر لگے گا کہ کہیں میرا گھر جل نہ جائے،
نہ معلوم کیا ہو جائے۔ اگر میں ایسے بزرگوں کے کلیئر والوں کی شان میں کہوں، وہاں اتنی چادریں چڑھتی ہیں، اس نے تجھ سے تو نہیں مانگا، وہ تو اپنی جگہ بیٹھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں کہ وہ اللہ کا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا آدمی ہے، اور اپنے آدمی کو کھلایا ہی جاتا ہے۔ بولو بھائی، صحیح ہے غلط؟ ایک آدمی کی بیوی ہے، شادی ہوئی تھی ابھی، اب چپکے سے قلاقند لاتا ہے، گاجر کا حلوہ لاتا ہے، رات کو جیب میں رکھ کے چپکے سے لے جا کے کمرے میں بیوی کے آگے رکھتا ہے، نہ بہنوں کو دیتا نہ ماں کو دیتا، ہے نا؟ اور اگر کوئی بیچارہ انسانیت کا کوئی بندہ ہوا تو کبھی تھوڑا بہت بڑھا کے لیا، پہلے بیوی کو دیتا ہے، جب وہاں سے بچ جاتا ہے تو پھر بہنوں کو، اماں کو، اماں لو تمہارے واسطے حلوہ لایا میں، حالانکہ لایا تھا گھر والی کے واسطے، اول تو وہ تھی، یہ تو بعد کا درجہ ہے، تو لا کے اماں کو ابا کو کھلا رہا ہے، دے رہا ہے، ایسے بھی ہیں انسانیت کے بندے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہم سب ہیں، کافروں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں، ان کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن جو غلام ہیں وہ غلامیت کا توفیق الہی سے حق ادا کر رہا ہے، تو ایسے غلام سے آقا راضی ہوگا تو آقا ہی کھلائے گا، اور جو آقا ایسا ہو خود کھاتا نہیں ہے بلکہ کھلاتا ہے تو کیا وہ نہیں کھلائے گا ایسے غلام کو؟ اس لیے ایسا گمان مت کرو، اگرچہ درویش کو کچھ خبر نہیں ہے لیکن اللہ کو تو خبر ہے کہ میرے اللہ والے کے ساتھ یہ آدمی ایسا گمان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے، اس چاہے بزرگ کو خبر ہو نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تیرا تختہ پلٹ جائے اس بد نیتی کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچ جائے۔ ان کو تو معلوم ہے، وہ درویش تو کچھ نہیں کہتا کسی کو، وہ تو خاموش بیٹھا ہے، وہ تو غلام ہے، اب جیسا آقا ہوگا ویسے ہی غلام کو کھلائے گا۔ یہ الگ بات ہے غلام نہ کھائے، وہ الگ بات ہے کہ غلام نہ کھائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے، اور کہا ہے یہ احد کا پہاڑ میں آپ کے لیے سونے کا کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہہ رہے ہیں یہ احد کا پہاڑ، جو حاجی یہاں بیٹھے ہیں دیکھا نا کتنا بڑا ہے احد کا پہاڑ، کتنی دور میں کو ہے، تو یہ فرمایا یہ احد کا پہاڑ سونے کا کر دوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھا لوں، ایک وقت بھوکا رہوں، ایک وقت چولہے کے اندر آگ ہو اور ایک وقت ٹھنڈا پڑا رہے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ جب ہو تو شکر کروں، جب نہ ہو تو صبر کروں۔ ان سے تو ترقی ہوگی یا سونا چاندی پاس ہونے سے ترقی ہوتی ہے؟ کسی کے پاس 1 کوئنٹل سونا ہو تو کیا اس کا درجہ بڑھتا رہے گا اللہ کے یہاں؟ ہے نا؟ اگر صبر اور شکر کرے گا تو درجہ بڑھے گا۔ صبر اور شکر جب ہوگا جب کبھی نعمت آوے کبھی نہ آوے، کبھی کھانے کو ملے کبھی نہ ملے، یہ بھی تو صبر کا موقع آئے گا، شکر کا۔ تو ایک وقت ٹھنڈا پڑا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی بھی کھائی ہے، مرغی بھی کھائی ہے، یمن کی چادر اور کپڑے بھی پہنے ہیں یمن کے دوسرے ملک کے، کیونکہ طریق اس وقت وہی تھا۔ یمن کی بہترین قیمتی چادریں بھی اوڑھی ہیں، تہبند باندھا ہے، 2 سالن بھی کھائے ہیں، 2 پہننے کے جوڑے بھی رہے ہیں، 2 جوتے بھی رہے ہیں۔ اتنا تو معلوم ہو گیا اے زاہدو کہ ایک عدد سے زیادہ چیز، ارے کیا ہو رہا ہے اے زاہدو کہ ایک عدد سے زیادہ چیز آپ کے پاس کھانے پہننے کی رہی ہے، اتنا تو معلوم ہو گیا حدیث سے۔ پس معلوم ہوا متعدد چیزیں ایک نوعیت کی کسی آدمی کے پاس ہوں تو درویشی اور زہد کے خلاف نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ درویش اسے نہیں کہتے کہ گھر نہ در اور جھونپڑی میں پڑا اپنا لنگار، ایک کمبلی ڈال لیے اوپر، بھائی کب یہ ہے درویش؟ ان کو تم درویش نہیں سمجھتے جو بلڈنگوں میں رہتے ہیں؟ تو اس کو فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ والا ہو، کون ہوگا؟
تو ہمارے پاس آپ کی سنت 8 جوڑے کپڑے ہیں، 12 جوڑے کپڑے ہیں، 4 جوڑے جوتے ہیں، 8 10 12 ہر جوڑے کے ساتھ ٹوپیاں ہیں، اور جتنے پاجامے اتنے ہی کمر بند ہیں، جتنے کرتے اتنے ہی بنیان، جتنے کپڑے اتنی ٹوپیاں، جوتوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمر بند پاجامے میں تو ڈالنا پڑے گا۔ ایک جوڑی سے زیادہ 3-4 جوڑی جوتے ہیں اس کے پاس۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عدد سے زیادہ 2 چیزیں بھی تھیں، تو یہ زہد کے خلاف نہیں، دنیا چھوڑنے کے خلاف نہیں۔ ایک درویش جو دعویٰ کرتا تھا فقیر ہونے کا، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہائے ہائے ہائے، ہم نے فقیر دیکھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، جھونپڑیوں میں بیٹھے، اپنا گھروں میں بیٹھکوں میں بیٹھے، اور حکم میں سٹ مار رہے بڈھے، اور میں کہا ارے فلاں جگہ تھے ایک اللہ والے، ہاں یوں ہوا تھا قصہ، اب تو کوئی ہے ہی نہیں، اب تو کوئی، ارے کہاں اب تو پیٹ کے گدھے ہو رہے بھائی، گدھا تیرے زیادہ کون ہوگا؟ تو بکواس کر رہا بیٹھا ہو یہاں، کھا رہا ہے اللہ کی نعمتیں، غرا رہا ہے، اللہ والوں کو تلاش کبھی کرنے گیا؟ تیرے سے بڑا گدھا کون ہوگا؟ پیٹ کا گدھا۔ یوں فیصلے کر رہے ہیں، فلاں جگہ کے بزرگ وہ اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں، تو کون ہے ان میں درجے بانٹنے والا؟ اللہ جانے کون اچھا ہے، کون اونچا ہے، کون نیچا ہے، ہمیں تمہیں کیا حق ہے یوں کہنے کا؟ تو رسول پاک علیہ السلام کے خادم غلام حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے، تو ایک آدمی نے راستے میں مسجد کے دروازے میں بوتل دے دی، حضرت اسے پانی کو پڑھ دو۔ اس نے یوں نے سوچا نماز کو جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے پڑھوا لوں گا، یا بیٹھے ہوں گے جب دے دوں گا، وہیں راستے میں بوتل دے دی، حضرت نے دی، حضرت نے لے لی، اور لے کے اس کا پانی وہاں پہنچے مسجد میں، تو صف میں لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت نے اسے ٹہل کے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگوں کی طرف سے منہ ادھر کو پھیر لیا، اور پڑھ کے اس پہ پانی پہ دم کر کے ان کے حوالے کی۔ تو آپ نے جب فرمایا یہاں راستے ہی میں بوتل دے دی، یہاں راستے ہی میں دم کرنے کے لیے بوتل دے دی، سمجھ میں آ گئی؟ اتنا سا اشارہ ہو گیا کہ غلط ہوا، نرمی کے ساتھ۔ پھر فرمایا خیر فقیر کا کام خدمت خلق ہے، چاہے راستے میں پڑھوا لو چاہے بیٹھ کے پڑھوا لو، ہم تو خادم ہیں، فقیر کا کام خدمت خلق، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ بولو درویش تھے نہیں، فقیر کا کام خدمت خلق۔ تو غوث پاک کی بات چل رہی تھی، مشہور ہے، مرغ پلاؤ کھا رہے ہیں، کس سے مانگتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، کیونکہ وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے۔ یہ نہیں کہ روز طواق من و سلوہ کا آیا کرے، اوپر سے آسمان سے آیا کرے، یہ بھی من و سلوہ ہے جو کھا رہے ہیں۔ پہننے کا یہ حال ہے کہ بادشاہ اس کپڑے کو نہیں خرید سکا، اس زمانے کا بادشاہ اس کپڑے کو نہیں خرید سکا جس کپڑے کو شیخ عبد القادر غوث پاک نے خریدا تھا۔ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں توفیق الہی سے، یہاں واعظ نہیں ہو رہا ہے، مجلس ہے کہ جس میں ہر ایک اپنے اپنے مرض کو سوچتا رہتا ہے، اس کا علاج جانچتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو اس مرض کو اگر بیان کیا جائے تو دور کرنے کی کوشش وہیں بیٹھے بیٹھے کرتا رہتا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے سن کر اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ مجلس میں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، اچھائی کی کوئی بات سنتا ہے تو قدر کرتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مجلس ہے، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ علاجات معالجات کی مجلسیں ہیں، یہ مطب روحانی ہے۔ ایک تاجر غوث پاک کی خدمت میں ملاقات کے واسطے حاضر ہوا، ملاقات ہو گئی، فرمایا کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ بتا دیا فلاں جگہ سے آیا ہوں، اس طرح آیا ہوں، آپ کپڑا بیچتے ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ اب بھی کپڑے پاس موجود ہیں؟ عرض کیا جی ہاں موجود ہیں۔ غوث پاک فرما رہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، بہت اچھا کھول کر رکھ دیا کپڑا، ایک کپڑا پسند آ گیا، فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ غوث پاک نے کہا ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ حضور اس کی قیمت اتنی ہے کہ میں بادشاہ کے پاس سے آ رہا ہوں، بادشاہ نے اس کو خریدنا چاہا، جب میں نے اس کی قیمت بتائی تو بادشاہ کے پاس اس کی قیمت نہیں نکلی، کیونکہ بادشاہ کو بیت المال سے اپنے مقررہ وظیفے سے زائد لینا تو جائز ہے، جائز نہیں، لیکن اس کے پاس اتنی ملکیت تھی نہیں۔
تو غوث پاک نے فرمایا آپ بتائیے، تو اس نے بتا دی اتنی قیمت ہے۔ غوث پاک نے خادم سے کہا دیکھو حجرے میں جاؤ، فلاں جگہ روپے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے نکال کر اس کی قیمت دے دو۔ جس کپڑے کو بادشاہ نہیں خرید سکا، غوث پاک نے اس کی قیمت نکال کر دے دی۔ کپڑے والا حیران رہ گیا، چلا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں بات چھپتی نہیں، بادشاہ کو معلوم ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا کہ اس نے توہین سمجھی کہ یہاں اس کپڑے کو خریدنے کے بعد خادم سے کہا درزی کو بلا کے لاؤ، اس کا ہم چوغا سلوائیں گے۔ درزی بھی آ گیا، درزی سے فرمایا یہ کپڑا ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کا چوغا سی دو ہمارا، نمونے کے لیے چوغا لے جاؤ۔ بہت اچھا لے گیا، اس نے کاٹ چھانٹ کی تو کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد اس میں کمی آ گئی اور کپڑا ہے نہیں۔ ادھر سے وزیر چلا بادشاہ کا، بادشاہ نے وزیر سے کہا جاؤ جس کپڑے کو ہم نہیں خرید سکے اس نے اس کو کیوں خریدا؟ بادشاہ ناراض ہو گیا، اس میں ہماری توہین ہے۔ وزیر نے کہا حضور جلد بازی نہ کریں، پہلے دیکھ لوں میں جا کر حالات کیا ہیں، عبد القادر صاحب سے سوال کرو۔ ادھر وزیر آ رہا ہے، ادھر درزی آ گیا، وزیر بیٹھا ہوا ہے باتیں کر رہا ہے مگر ہمت نہیں پڑتی کہ کچھ سوال کرے۔ رعب شاہی حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا رعب دیا ہوا ہے، اس لیے وہ ڈرا ہوا وزیر بیٹھا ہے، وزیر کی پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ اتنے میں خادم آیا اور عرض کیا وہ درزی آیا ہے، فرمایا کیا کہتا ہے؟ وہ جو حضور نے سینے کے واسطے کپڑا دیا تھا اس میں ایک آستین کے کپڑے کی کمی رہ گئی ہے، ایک آستین پوری ہے، دوسری آستین پوری نہیں ہے، کپڑا کم رہ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا دیکھو حجرے میں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر لاؤ اور درزی کو دے دو کہ اس سے کہو کہ جتنا آستین کے اندر کسر اور کمی رہ گئی ہے اس ٹاٹ کے ٹکڑے کو وہاں لگا دو، آستین پوری ہو جائے گی۔ ٹاٹ کا ٹکڑا اتنے قیمتی کپڑے کے اندر آستین میں جوڑ لگایا جا رہا ہے۔ اب تو وزیر کے ہوش اڑ گئے کہ ان کی نظر میں یہ قیمتی کپڑا اور ٹاٹ دونوں برابر ہیں۔ یہاں سے نکلو جوتے پہن کے چلو تو راستے میں یہاں دروازے میں 2000 کا نوٹ پڑا پا جائے تو اٹھا کے سب سے پہلے میں ہی رکھوں گا اپنے جیب میں۔ ہے بھائی، میرا ہی گر گیا، میرا ہی گرا ہوگا، یہ چلو کسی کو اعلان کریں گے تم کسی کو بتائیے مت، ہے نا، یہ حال ہے۔ وہاں یوں فرمایا اللہ الہ الا اللہ دل میں اترنے کی پہچان یہ ہے سونے کا ڈھیلا اور مٹی کا ڈھیلا دونوں درجے میں برابر ہوں۔ سونے کا ڈھیلا اور مٹی کا ڈھیلا درجے میں دونوں برابر ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، مٹی کا ڈھیلا ہو تو وہاں رکھیں گے طاق میں، اور سونے کا ڈھیلا ہوگا تو اندر الماری میں رکھیں گے، تو فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ میلے کپڑے دھلے ہوئے کپڑوں میں رکھو گے، درجہ تو ہے، لیکن دل کے لحاظ سے مٹی کا ڈھیلا اور سونے کا ڈھیلا دونوں ہاں بھلا کیا جوڑ ہے، ٹاٹ کا ٹکڑا لگایا جائے آستین کے جوڑ میں۔ اب کہنے کی کہاں ہمت، اجازت لے کر واپس چلا گیا اور بادشاہ سے جا کر کہا حضور یہاں توہین کا سوال نہیں آپ کی، انہوں نے اپنی شان کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں خریدا، وہاں تو اس کا نام ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکرن للہ لیا ہے۔ اسی لیے حضور میں نے دیکھا ایسے کپڑے کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اس کی ایک بالش جوڑ کی آستین پوری نہیں تو ٹاٹ دے دیا، درزی سے کہہ دو کہ اس کا جوڑ لگا دو۔ ان کے نزدیک تو وہ ٹاٹ اور کپڑا دونوں برابر ہیں، انہوں نے اپنی شان دکھلانے کے لیے نہیں خریدا۔ حضور اس میں کوئی توہین کی بات نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ بادشاہ بھی حیران رہ گیا، اتنا قیمتی کپڑا اور ٹاٹ کا جوڑ لگایا جا رہا ہے، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کو کیسا دماغ صحیح کیا وزیر نے، اور کوئی ہوتا تو الٹی سیدھی پھونک مارتا، ایسے بھی تو ہے نا۔ شیطان جناتوں میں ہی ہو، تمہارے میں بھی ہمارے میں بھی ہیں، انسانوں میں تو ہے نا، کیا خبر ہے میں ہی بیٹھا ہوں، صورت میں انسان اندر سے شیطان کچھ پتہ ہے۔ جیسے جناتوں میں شیطان ہے، شیطان کے چیلے ہیں، ایسے انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ سرکش شیطان، شر پھیلانے والے لوگ تو ایسے ان میں بھی ہوتے، وہ وزیر شیطان نہیں تھا۔ یہ اللہ والے ہیں، جانتے ہو اہل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اہل و عیال، جانتے ہو اہل و عیال، ماں اہل و عیال کے، اب تو کیا کہیں اس میں خط میں لکھے ہو ود فیملی، ان کی تو گئی گدی ختم ہو گئی۔
اب اہل و عیال تو جملہ ختم ہو گیا. اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل و عیال. اہل کسے کہتے ہیں؟ بیوی بچوں کو کہتے ہیں. تو جیسا آدمی ہوگا بیوی بچوں کو ویسا ہی تو رکھے گا. جب وہ گھر کا میاں اپنے اہل و عیال کو اس طرح پر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اہل اللہ کو کس طرح پر رکھے گا. تو وہ چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، وہ تو اہل اللہ میں سے ہیں. اللہ دیتا ہے. تیرے منہ میں کیوں پانی بھر بھر کر آتا ہے؟ کیوں جلن ہو گئی، حسد ہو گیا کہ لوگ اس کو کیوں پوچھتے ہیں؟ لوگ اس کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کی نظروں میں اس کی شان کیوں ہے؟ کیوں لوگ اس کے پاس آتے ہیں؟ جی جیسے کسی دنیا والے کو لوگ پوچھتے ہیں نا، جلن آ گئی تو تجھ سے مانگا تو نہیں، تمہارے دروازے پر تو نہیں گئے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی، کسی سے سوال تو نہیں کیا، پوچھ کر دیکھ لو. تو غریب مسافر کی بات چل رہی تھی کہ دیکھو کھانے کو کیسا اچھا ہے ان کے پاس، پہننے کو کیسا اچھا ہے، بستر، قالین اور غلیچے ان درویشوں کے پاس کیسے ہیں، اور خاص کر نقش بندی درویش کیسے رہتے ہیں. چشتیہ کا تو اور مزاج ہے. نقش بندی جو ہوتے ہیں سلوک میں سلسلے والے، ان کے تو کیسے ٹھاٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیز اور سامان ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہیں؟ غریب ہیں. تو یہ اللہ والا جو کہ ذکر کی کثرت کے ساتھ تقوی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھے ہوئے ہے، یہ اللہ والا ہو کر اس نفیس سامان کے ساتھ بھی غریب ہے. اس سے زیادہ کوئی غریب نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ غریب ہونا. تو غریب ہو کر زندگی گزارو. ہم غریب کا معنی کیا بتائے تھے پچھلے ہفتے میں؟ مسافر. کیا بتائے تھے؟ غریب کا معنی تو سمجھے اس کے پاس کچھ نہ ہو کھانے پینے کو، وہ غریب ہے. غریب کہتے ہیں مسافر کو، اس کا معنی ہے مسافر. تو ہم سب مسافر ہیں نہیں، مانو یا نہ مانو. ہر سانس ہمارا قبر کی طرف کو چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، ہم چاہے بیٹھے ہوں. عمر تو چل رہی ہے، قبر کی طرف کو نہیں چل رہی بیٹھے بیٹھے بھی. اس لیے اللہ والے ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ہے نا. اللہ کا کام، اللہ کا کلام، بقدر ضرورت سونا، بقدر ضرورت کھانا، بقدر ضرورت بولنا، سب کام ضرورت سے، ورنہ بلا ضرورت نہیں. اس میں بھی یہ دھیان کہ میرا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے. یہ تبھی ہوگا جب کسی کو اپنا رہبر بنائیں، کسی بزرگ سے تعلق پیدا کریں، اس پر اعتقاد اعتماد ہو سب سے زیادہ، اور پھر اس کا کہنا مانا جائے. جبھی تو مانے گا کہنا جب اعتقاد ہوگا، اعتماد ہوگا جبھی تو کہنا مانیں گے. آج اپنے شیخ پر اعتماد نہیں، محبت نہیں، اپنے شیخ سے، اپنے رہبر سے محبت نہیں، پیر سے محبت نہیں. اس محبت نہ ہونے کی وجہ سے پرواز نہیں بڑھی، اونچی پرواز نہیں بڑھی. کیوں بھائی؟ ایک جگہ میں نے دیکھا، وہ جو ہوتی نا وہ گرمیوں میں لگاتے ہیں اوپر ٹھنڈا کرے، کیا کہیں؟ اے سی. تو وہ نیچے بیٹھا، اٹھایا اتنا سا ہے کہ اور اٹھا کے اس نے یوں کرا، اور وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ کیا ہوا؟ اگر اس سے چلتا ہے وہ، مطلب تار نہیں کچھ نہیں، یہاں سے چلا رہا ہے وہاں اس کی چال بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، کمرہ ٹھنڈا ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر اس کا کنیکشن اس سے جڑا ہوا نہ ہو تو یوں دبا جاؤ، کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ والوں سے اگر تعلق ہمارا اس طریقے سے نہ ہو کہ میں کہیں بھی ہوں میرے ذرے ذرے حال کی ان کو خبر، ان کے بغیر مشورے کے میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، ہے نا. جب تک اس درجے کا کنیکشن نہ ہو وہاں سے کرنٹ یہاں آ نہیں سکتا. اس کے قائم کرنے کے لیے ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ایک اصول ہے، علاج ہے، وہ یہ ہے تصور شیخ، کہ اگر کسی کو محبت کی کمی ہے تو ان کو ہدیہ دے، ان کو کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، کچھ ان کے واسطے تحفے تحائف جو ان کو پسند ہو وہ کبھی کبھی لے جایا کرے، تاکہ ان کا جی خوش ہو کر تیرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو. جب ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، کسی دن تجھے یوں بھی کہہ دیں گے، ارے بھائی سنگاڑے لیتا آتا، بجائے اس کے سنگاڑے لے آتا. اچھا آج مجھے سنگاڑوں کی فرمائش ہے؟ ہاں میرے لیے تو عید ہو گئی. سبحان اللہ، میرے لیے تو عید ہو گئی. مجھے موقع مل گیا کہ حضرت اس سے کتنے خوش ہوں گے اگر میں حضرت کی خواہش کو پورا. تو یہ جبھی تو کہیں گے جب ان کو بھی اعتماد ہو تیرے اوپر، جبھی تو کہیں گے نا. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں کہ جی بتاؤ کیا چیز لاؤں تمہارے واسطے، کیا چیز پسند ہے؟ میں جو مجھے پسند ہوگی اس سے کہوں گا. ایسے کیوں کہوں، ہے نا. جب تو ہی مجھے پسند نہیں ہے، میں اس سے تو نکاح تم سے کہہ رہا ہوں، جب تو ہی مجھ سے پسند نہیں ہے تو میں اپنی پسند تجھ سے کیسے کہہ دوں؟ ذلیل ہونا ہے نہیں.
تو یوں فرمایا کبھی کبھی ہدیہ پیش کیا کرو، لے جایا کرو جس سے دل خوش ہو۔ ہم ایک دفعہ جلال آباد گئے بھائی جان کے پاس، تو سب نے وہاں جلال آباد سے جا کے کسی نے کیلے، کسی نے سیب، کسی نے کچھ، کسی نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق سب نے لے لیا۔ اب میں نے سوچا میں کیا لوں، میں کیا لے جاؤں؟ کیلے انہوں نے لے لیے، سیب انہوں نے لے لیے، پپیتا انہوں نے لے لیا، میں کیا لے جاؤں؟ میں یہ سوچ میں خالی ہاتھ، میں نے سوچا میں نقد ہی پیش کر دوں گا، نقد ہی پیش کر دوں گا، جو مرضی آوے، پپیتے سارے تھوڑے کھا لیں گے وہ، لیکن نقد پیش کر دیں گے تو کیا خبر کس ضرورت میں کام آئیں گے، یہ کہاں آپ خرچ کریں گے، ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، نقد دینے میں نفع ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا ایک جگہ ابلے ہوئے سنگاڑے بیچ رہا ہے ایک آدمی ٹھیلی میں، میرے دل نے کہا یہ لے لو، میں نے اس میں سے آدھی کلو لے لیے ڈرتے ڈرتے، اور لے کے تھیلی میں جا کے سب نے پیش کر دیا سب اپنا سامان، وہ خادم کو دیتے رہے، اٹھا اٹھا کے گھر میں پہنچاتا رہا۔ اب ہم نے بھی اپنی تھیلی پیش کر دی، گری پڑی سی چیز، تو کہنے لگے اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت اس میں ابلے ہوئے سنگاڑے ہیں، تو کہا چھیل کے دے۔ اب مجھے نے چھیلا اور چھیل کے دیا، 2 سنگاڑے کھائے، اور پھر اس خادم سے فرمایا ان کو اندر رکھ دے کمرے میں، وہ وہاں نہیں پہنچے۔ بولو کتنا جی خوش ہوا، ان کا جی خوش ہوا تو ہمارا بھی ہوا، اور ہم اپنا جی خوش کر کے کیلے اور سیب گٹھڑی باندھ کے لے جا رہے ہیں، ان کا جی خوش ہے نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ چلو ان کا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا، کسی اور کو کھلائیں گے تو کھاوے گا تو کوئی نہ کوئی ہے ہی۔ کہنا عرب کے شیخوں کا یوں کہ یہ 2 کھانے لے جا رہا ہے، ایک آدمی یوں ہاتھ کر کے چپ کر کے کھاویں گے، کسی کو کھلاویں گے، ہمارا تو دینے کا کام ہے نا۔ تو یہ ہے طریقہ۔ تو اس کے متعلق فرمایا جس کو ایسا ہو، کمی ہو محبت کی، تو اسے چاہیے یوں آنکھیں بند کر کے تصور شیخ اپنے پیر کی صورت کو اپنی نگاہ میں جمائے۔ میرے سامنے حضرت بیٹھے ہیں، میں ان کو اپنے پیر کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میرے سامنے پیر صاحب بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ جب پڑھ رہا ہوں اور اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں تو اوپر سے نور آ رہا ہے، میرے شیخ کے دل میں کو چھن کے میرے دل میں آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس طرح کسی بزرگ کے مزار پہ جانا ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے ثواب پہنچانا ہے یا ذکر کرنا ہے، تو وہاں بھی یہی تصور کرنے کو کہا گیا ہے کہ وہاں جا کر اپنے شیخ کا تصور کرو، میں اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اور ان کے بزرگ کے سینے میں وہ اتر کے، تم ان بزرگ کو تو جانتے نہیں، دیکھا نہیں، ان کی تصور اپنے شیخ کا تصور کرو۔ سمجھ میں آئی نہیں؟ اچھا ہم مرید تو ان کے ہیں، دوسرے بزرگ کے پاس جانا کیا منع ہے؟ منع کون کہتا ہے؟ منع نہیں، جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ کیا دعا کرنا کرانا منع ہے؟ منع کون کہتا ہے؟ کیا دوسرے سے تعویذ نہ لیں؟ ہاں، کون منع کرتا ہے؟ لو تعویذ کو کون منع کرتا ہے؟ پھر بس اتنا فرق ہے کہ جو فیض تمہیں پہنچے گا وہ اپنے شیخ سے پہنچے گا۔ چچا کا احترام کرو گے نہیں ادب، تایا کا احترام کرو گے نہیں کرو گے، لیکن جب تایا مر جائے گا میراث ملے گی، چچا مر جائے گا میراث ملے گی، اور باپ مر جائے گا حصہ تو باپ ہی اس کے تمہیں ملے گا۔ تو اصل تو شیخ جو تمہارا شیخ ہے، اصل فیض تو تمہیں اسی سے ہوگا۔ جو دنیا کے بزرگ ہیں سب سے تعلق رکھو، سلام دعا رکھو، کھلاؤ پلاؤ، کون منع کرتا ہے؟ وہ فقیر کہا کریں آتے جاتوں کو لو لوٹ اگر چاہو جنت، کیونکہ آتے جاتوں کو لو لوٹ اگر چاہو جنت۔ تو لوٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہیں داڑھی ٹوپی والا کوئی بزرگ سا دکھائی دے تو سلام دعا کر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ہوگی دعا نہیں ہوگی؟ مصافحہ کر لی کیا السلام علیکم، آپ نے انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تو ان کی دعا تمہیں مل گئی نہیں مل گئی؟ تو فرمایا مصافحہ کرتے رہا کرو، ان نقلی ملاؤں سے ملنے میں کس دن اللہ والے ملا سے بھی ہاتھ مل جائے۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ جو تیرے چاہنے والے ہیں اور تو ان کو چاہتا ہے، ایسے بندوں سے بھی میرا مصافحہ کروا دے، ایسے بندوں سے بھی میرا مصافحہ کروا دے۔ ہم نے وہاں اس میں مدینہ شریف میں دعا کی بڑی کڑھن سے عشاء کے بعد، میں نے کہا یا اللہ میں یہاں سے چلوں گا نکل کے روزہ مبارک پر سلام درود و سلام پڑھ کے چلوں گا، ادھر سے نکلوں گا تو میں کسی سے سلام نہیں کرنے کا، میں کسی سے سلام نہیں کرنے کا، جو تیرا محبوب بندہ ہو یہاں کوئی اس وقت میں اس مجلس میں یہاں مسجد میں، اے اللہ تو اس کا سلام مجھے پہنچوا دے، اس کا سلام مجھے پہنچوا دے، وہ مجھے سلام کرے، میں نہیں کرنے کا کسی کو سلام۔ آج ہی اٹھان لی، بس چلا میں چلتا چلا گیا، ملتے رہے طرح طرح کے لوگ،
کوئی بزرگ آدمی کوئی اس پہ لے جا رہے ہیں نیچے کو، کوئی بڑی ڈیل ڈول کے سفید داڑھی والے جبے والے، میں نے کسی کو سیدھا چلنا۔ ادھر سے ایک ویل چیئر پہ آ رہے تھے ایک بزرگ پتلے سے، اور جو وہ سامنے سے جب آئے تو ان کی طرف کو دیکھتے چلے آئے، اور انہوں نے آگے کہا السلام علیکم۔